بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کلمے اعتکاف کے 3 پوائنٹس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1 تعارف، نمبر 2 اعتکاف کی فضیلت، اور نمبر 3 کچھ اصولی مسائل۔ پہلی بات، مختصر سا تعارف۔ اعتکاف کے معنی ہے روکے رکھنا، بند رہنا۔ تو چونکہ معتکف اپنے آپ کو ایک محدود جگہ میں بند رکھتا ہے، اسی طرح ان اعمال سے اپنے آپ کو روکتا ہے جو اعتکاف کے آداب کے خلاف ہیں، اس لیے اس عبادت کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، تعارف میں اعتکاف کی اقسام ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، 3 ٹائپس: واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب۔ واجب اعتکاف وہ ہے جو انسان کے خود اپنے اوپر لازم کرنے سے لازم ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ میں اگر امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اب اس کو یہ 2 دن کا اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اور ایک اور بات کہ واجب اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ ارادہ بھی کرے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو پھر بھی اس کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ دوسری قسم تھی سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس اعتکاف کا حکم یہ ہے کسی شہر یا بستی میں سے کم از کم ایک شخص کا یہ اعتکاف یعنی سنت اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی یہ اعتکاف نہیں کرتا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اور تیسری قسم ہے مستحب۔ مستحب وہ اعتکاف ہے جس کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں، یہ مختصر سے وقت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے اور ساتھ میں مستحب اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تو تھا مختصر سا تعارف۔ دوسرا پوائنٹ، اعتکاف کی فضیلت۔ سب سے بڑی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہم عبادت ادا فرمایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی رہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں اعتکاف کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کے برابر دیوار قائم کر دیتے ہیں۔ اب ان خندقوں کا فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اعتکاف کے کچھ اصولی اور بنیادی مسائل۔ سب سے پہلی بات، اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو۔ دوسری شرط کہ اعتکاف کرنے والا شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری شرط عاقل ہونا، یعنی عقل مند شخص اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور چوتھی شرط نیت کرنا، نیت کے بغیر اعتکاف معتبر نہیں۔ اور 5ویں شرط کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا جا رہا ہے اس مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو۔ کچھ کام جو اعتکاف میں کرنے چاہیے، اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، بلا وجہ خاموش بیٹھے رہنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود مبارک کا ہدیہ بھیجا جائے اور علم دین سیکھا اور سکھایا جائے۔ اسی طرح واعظ و نصیحت کی باتیں کی جائے۔ اور کچھ وہ اعمال جو اعتکاف میں جائز ہیں۔ اگر کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر غسل فرض ہو تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا بھی جائز ہے، اور مسجد میں کھانا پینا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح کوئی ضروری چیز اگر خریدنی ہو مسجد میں رہتے ہوئے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور وہ کچھ وہ اعمال جو اعتکاف میں مکروہ ہیں۔ اعتکاف کے اندر
کوئی شخص یہ سمجھے کہ خاموشی بھی عبادت ہے تو یہ مکروہ ہے، اور بلا وجہ بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا، اس سے بھی اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت خرید و فروخت کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا، اس سے بھی اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اگر کوئی شخص بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نکل جائے، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو، تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مجنون یا دیوانہ ہو جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ کچھ اصولی مسائل تھے اعتکاف کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل جو علماء اور مفتیان اعظام سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین صحیح سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔